مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ 10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام علی مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارک کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارک اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے، یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوصی نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور پر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور اسی صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ حضرت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ اپنے اپنے گھروں کو اندر حضرت امام حسین کی
کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنے تمام دوست احباب تک بھی میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ جان لیجیے کہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین میں فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، بس وہ مٹی لائیں اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا اور جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، ترجمہ: کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ جب اس آیت مبارک پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں: اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیز پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا پھر دمشق کے بازاروں میں گھمانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارک سورہ کہف، اور جو لوگ بھی سورہ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی بھی آپ کو بتانے والی ہوں اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس صورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ ناظرین کرام، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل
کیا ہے کہ آپ یہ سورہ مبارک 10, 11 اور 12 محرم کے دن آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنے ہیں جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورہ کہف اور اس کے اول اور آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف پڑھیں گے۔ اگر آپ 12 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیم ضرور پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک مرتبہ سورہ کہف اور پڑھ لیا کرے گا، تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیے گا۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کریں گے، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین و اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک ایسا سورہ مبارک یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے میں اور تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔